درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شعبان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المبارک کا مہینہ رمضان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جیسے ہم کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ سفر جب شروع ہو تو ہماری تیاری مکمل ہو۔ تو اسی طرح شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے، اور بالخصوص شعبان کے مہینے میں جو 15ویں رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں علماء کرام نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عام راتوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے تو باقی راتوں کی بنسبت اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ البتہ اس رات میں کسی خاص عبادت کی تعین نہیں ہے، یعنی اتنے نوافل پڑھ لیے جائیں، فلاں کام کر لیا جائے، کسی بھی نیک عمل کی تعین اس رات میں نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک اس رات میں کچھ نوافل پڑھنے سے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ ساری زندگی کی نماز قضا جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں کچھ رکعت پڑھنے سے، وہ بھی غلط ہے۔ ایسی کوئی روایت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام کر رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر پر نہیں پایا، تو میں باہر نکلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے کس طرف ہیں، تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر یعنی قبرستان میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے گئے، رات کی تنہائی میں گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خلافت کا دور ہے وہ تقریباً 50 سال سے زیادہ کا ہے، 30 سال خلفائے راشدین کا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے قریب تقریباً اسلامی مملکت کے سربراہ رہے۔ تو صحابہ کرام سے اس سنت پر مسلسل عمل ثابت نہیں کہ جب بھی 15ویں رات آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبرستان گئے ہوں، ایسا ثابت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی مستقل سنت نہیں، اگر کوئی قبرستان جانا چاہے تو اکیلا چلا جائے، سنت کی نیت سے زندگی میں ایک مرتبہ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے ہیں تو وہ عمل پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو مستقل ثواب کی نیت سے اور پورے قافلے کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ جائے گا تو وہ سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح اس رات میں خوشی کے اظہار کے لیے میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں شریعت نے کسی کھانے پر کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ اس رات کی خوشی میں ہے، اور خوشی جو ہے شریعت کے اعتبار سے صرف 2 دنوں میں رکھی ہے، اور وہ بھی دنوں میں ہے، راتوں میں نہیں ہے۔ ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ اور جو خوشی کے دن شریعت سے ثابت ہیں تو ان میں مسنون اعمال بھی ثابت ہیں۔ مثلا عید الفطر کا دن ہے، حکم ہے کہ بھئی جو کپڑے اچھے میسر ہوں وہ پہن کر آئیں، پھر نماز عید ادا کریں، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ثابت ہے کہ بھئی قربانی سب سے اہم فریضہ ہے عید الاضحیٰ کے دن کا۔ تو یہ 2 خوشی کے دن شریعت میں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ
کوئی ایسا دن شریعت میں ثابت نہیں کہ جس کو شریعت نے خوشی کے لیے مقرر کیا ہو. البتہ راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے, احادیث نبویہ میں بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے, لیکن وہ رات کا موقع ہے اور وہ عبادت کے لیے ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو یعنی اپنی حاجات کو منوانے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس رات کو خوشی کا موقع شریعت نے بنایا ہو اور اس میں کے لیے کوئی خاص چیزیں متعین کی ہو, ایسا نہیں. تو اس لیے کھانا بنانا, کوئی بہتر چیز بنانا, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن اگر ہم اس نیت سے کریں گے کہ بھئی یہ اس رات کے سے ثابت ہے اور اس رات میں کرنا ضروری ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. بدعت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک چیز کو شریعت میں ثابت نہ ہو اور ہم اس کو دین سمجھ کے کریں. تو اس لیے اگر آپ کوئی میٹھی چیز بنانا چاہتے ہیں, گھر میں آپ کھانا چاہتے ہیں, جیسے عام شریعت نے اجازت دی, اس رات بھی اجازت ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ بھئی اس رات میں یہ ثابت ہے تو ایسا نہیں. البتہ جن چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ہم نوافل ادا کر لیتے ہیں اور قبرستان چلے جاتے ہیں, رات کو جاگ لیتے ہیں, لیکن شریعت احادیث سے کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی اس رات میں بھی ان کی بخشش کا نہ ہونا ثابت ہے. کہ اگر فلاں اوصاف کسی شخص میں پائے جاتے ہیں تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1 قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ پاک مشرک کی بخشش نہیں کرتے. تو یہ تو واضح ہے, ہم سب کے سامنے ہے. البتہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک جانا, تو ہم شرک سے نکل گئے. باقی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک قاتل ہے, ناحق قتل کرنے والا, ناحق خون بہانے والا, کہ جو ناحق خون بہائے اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. اب ناحق خون کیا ہے کہ ہم ایک تو شرعی اعتبار سے جو اسلامی مملکت ہوتی ہے اس میں اگر کسی پر قتل کے قصاص کے طور پہ واجب ہوتا ہے وہ ناحق خون نہیں ہوتا, بلکہ ناحق خون یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ کے ہم قتل کر دیں. تو ایسا شخص جو ناحق خون بہائے تو شریعت میں احادیث میں سے ثابت ہے کہ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح زانی جو ہے, زنا کرنے والا, اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی صفت پائی جائے تو ہم اس سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے آخری سانس تک, جب تک اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے, اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حدیث سے ثابت ہے. تو توبہ کا دروازہ جو شریعت نے کھول رکھا ہے, ہم اس کی طرف آئیں کہ جو بری عادات ہم میں پائی جاتی ہیں ہم ان کو چھوڑیں. تو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے, مرد ہو یا عورت, اس کی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح وہ شخص جو شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے, اس لیے کہ شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. تو اگر کوئی شخص عادی مجرم ہے تو اس کی تو بالکل ہی بخشش نہیں ہوگی, لیکن اگر کسی نے غلطی سے کیا وہ توبہ کرے, اور توبہ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں خاندان تباہ ہو رہے ہیں, وہ ہے قطع رحمی, کہ ہم میں سے ہر شخص صلہ رحمی کو ختم کر رہے ہیں اور آپس میں خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. فلاں بھائی نے یہ بات کی تھی اس لیے میں اس سے نہیں بولتا, میں بہن سے نہیں بولتا, میں خالہ سے نہیں بولتا, میں پھپھو سے نہیں بولتا, اور مرنا جینا ختم کر لیتے ہیں. بھائی شریعت نے جوڑنے کا حکم بھی رشتہ داروں میں دیا ہے. ساری دنیا سے تم تعلق رکھ نہیں سکتے, ایک ہماری مخصوص پہچان ہوتی ہے, کوئی خالہ ہے, پھپھو ہے, ماموں ہے, فلاں ہے, جو ذی رحم رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے. تو شریعت نے ان کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا, فرمایا سل من قطعک, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم سے بات نہیں کرے گا ہم اس سے نہیں کریں گے, جو ہمیں نہیں بلائے گا ہم اس سے نہیں بلائیں گے. شریعت نے ایسا کرنے والے کو عمدہ اخلاق والا نہیں بتلایا, بلکہ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس سے کوئی توڑے وہ اس سے جوڑے. سل من قطعک واعف عمن اساءک, جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اسی طرح اس رات میں 15ویں رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو کسی مسلمان کے ساتھ بلا وجہ کینہ اور حسد رکھے, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض حسد رکھے, اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی.
تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو گنوائی ہیں، ان میں سے دیکھیں کہ ہم میں کون سی پائی جاتی ہے. اگر نہیں پائی جاتی تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر پائی جاتی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اس لیے کہ اتنی بابرکت رات میں بھی بخشش کا نہ ہونا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی اور شرعی احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت